الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم ناظرین، رب ذوالجلال والاکرام نے زمانے کی 3 شکلیں و صورتیں بنائی ہیں: پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پاسٹ یعنی ماضی. ماضی کا مطلب یہ ہے عدم، یعنی ماضی میں جو کچھ واقعات اور حادثات رونما ہوئے ہیں وہ اب واپس ہونے والے نہیں ہیں. اب اگر کوئی انسان ماضی میں جیتا ہے، ماضی میں کھویا رہتا ہے، ماضی میں گم رہتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے. مومن وہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں ان سے ایک مومن عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے اور اپنی زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرتا ہے. رب ذوالجلال والاکرام سورۃ البقرہ میں بیان فرماتا ہے: تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سوشل میڈیا میں پچھلی قوموں کے بارے میں، پچھلے لوگوں کے بارے میں، جو لوگ ماضی میں گزر گئے ان کے بارے میں تنقیدیں کرتے ہیں، اناپ شناپ کی باتیں کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں اور اسی میں وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ماضی میں جو لوگ گزر گئے اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے ہم استغفار کریں، ان کے لیے رب ذوالجلال والاکرام سے بخشش کی دعائیں کریں، کیونکہ وہ لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. ان پر تنقیدیں کر کے، ان کو برا کہہ کر کے ہم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے کہ دیکھیے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، خواہ وہ اچھا کیا یا برا کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان کے بارے میں برا کہنا یہ چھوڑیے اور اپنے لائف کے بارے میں سوچئے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں پر میں ایک بات ذکر کر دوں کہ بہت سے مسلمان ماضی میں ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں جس کو لے کر کے وہ ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، گم رہتے ہیں، گویا وہ ماضی میں جی رہے ہیں، حال میں وہ آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہے، یہ ان کی ایک بہت بڑی نادانی ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے. ماضی میں جو خطائیں ہو گئی ہیں ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے. اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں ماضی میں اس طرح کا کام نہ کیا ہوتا تو میں کسی لائق ہوتا، کسی عہدے پر ہوتا، کسی منصب پر ہوتا اور میرا کوئی اسٹیٹس ہوتا، مقام ہوتا، رتبہ ہوتا. یہ چیزیں ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر کے اسی میں گم ہیں اور اپنے حال کو، پریزنٹ کو بھول بیٹھے ہیں اور اسی میں وہ پریشان رہتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، تقدیر بھی کوئی چیز ہے، ہمیں تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. ہماری زندگی میں یہی اسی طرح کی چیزیں لکھی تھیں. اب اس کو سوچ کر کے ہم اپنے پریزنٹ کو خراب کر دیں، اپنے حال کو خراب کریں، اپنے حال کو ناخوشگوار بنا دیں اور مستقبل کو برباد کر دیں. یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے اور نادانی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی انسان سورج کو اس کے مطلع سے نکال نہیں سکتا، واپس اس کے مطلع کی طرف نہیں لے جا سکتا. مان لیجئے سورج نکلا اور دن کا 12 بج گیا. اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم سورج کو
اس کے مطلع سے نکال دیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارے آنکھ سے اگر آنسو گر گئے اور ہم یہ سوچیں کہ اس آنسو کو اپنے آنکھ میں واپس کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جو چیزیں ہو گئیں ماضی میں اب اس کو انسان دوبارہ نہیں لا سکتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ نیچر پہ غور کریں, کائنات پہ غور کریں, فطرت پہ غور کریں. ہوا آگے کو چلتی ہے نہ کہ پیچھے کو, پانی آگے کو بہتا ہے نہ کہ پیچھے کو, کارواں آگے کو چلتا ہے نہ کہ وہ پیچھے چلتا ہے. اسی طرح میرے پیارے بھائیوں, ہم ماضی میں نہ رہیں, پیچھے نہ رہیں, ماضی میں نہ چلیں, بلکہ حال میں خوش رہیں اور مستقبل کی فکر کریں, کیونکہ انسان اور جنات دونوں مل کر کے ماضی کے واقعات کو واپس لانا چاہتے تو کبھی بھی نہیں لا سکتے ہیں. یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے. اور اگر ہم ماضی میں جئیں گے تو یہ ہمیں صرف اور صرف تکلیف دے گا, ڈپریشن میں لے کر کے جائے گا, ٹینشن میں لے کر کے جائے گا. اور کتنے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ماضی میں کھوئے ہوئے ہیں, گم ہیں, ٹینشن میں, ڈپریشن میں, اسٹریس میں مبتلا نظر آتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا, اور ساتھ ہی ساتھ الہ العالمین جو کچھ ماضی میں ہم سے خطائیں اور گناہیں ہوئی ہیں اے اللہ تو ان کو معاف فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.